الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا وحضرتنا محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وأہل بیتک یا نبی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا كل أناس بإمامهم. صدق الله رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. یہ بھی ایک پناہ کا طریقہ ہے کہ آپ سماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سماع کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی اور اس کے پیارے بندوں کی بات کی سماعت کرنا. میں معذرت خواہ ہوں، دیر سے پہنچا. بیدیاں روڈ سے ایک پروگرام تھا ہمارے گھر کا، 2 نکاح تھے، اس میں شمولیت تھی. پھر ڈاکٹر کو میں نے کل سے آج تک میں نے تقریباً 650 کلومیٹر کا سفر کیا. ٹانگ میں تکلیف تھی اور یہ مجھے مطلب اس طرح سے یاد نہیں تھا. سامن صاحب نے مجھے فون کیا، میں حامی بھری ٹھیک ہے. قریب میں کوئی چھوٹی سی محفل ختم کی ہوگی. عبداللہ صاحب کا مجھے ذہن سے نکل گیا. اتنے پروگرام ہوتے ہیں سارا سال میں، تو بہر کیف جو بھی چند منٹ ہیں میں آپ کی خدمت میں ان شہنشاہوں کی بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. بڑے کی بات چھوٹی کی سمجھ میں کم آتی ہے، جب آ جائے تو نکلتی نہیں. سبحان اللہ. ذرا 5 نقطے بیان کرنے بس، پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. ہر سامن صاحب کدھر گئے؟ ذرا سامنے تو ذرا غور کیجیے. ہر نبی کا معلم اللہ ہوتا ہے. کیا؟ ہر نبی کا معلم اللہ ہوتا ہے اور ہر امام کا معلم نبی ہوتا ہے. ہر نبی کا معلم اللہ ہوتا ہے اور ہر امام کا معلم نبی ہوتا ہے. نبی براہ راست فیوز و برکات و علوم لے رہا ہوتا ہے اور امام بالواسطہ علوم و فیوز لے رہا ہوتا ہے. نبی کی یہ شان ہے کہ وہ براہ راست
اس کے اوپر نص قطعی یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس پر نص قطعی یہ ہے کہ وہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کے مصداق ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے. وہ نطق جو ہے، کلام جو ہے، ما سوا اللہ کے حکم کے نہیں کرتا. اور امام جو ہوتا ہے وہ نبی کے حکم کے بغیر نطق نہیں کرتا. وہ زیر سایہ رسول ہوتا ہے اور نبی ذل خدا ہوتا ہے. اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ لینا، میں آپ کو سمجھا دوں گا. تو مجھے کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات پہ کچھ کہنا ہے، عرض کرنی ہے، تو میں اسی سلسلے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. جس طرح حمد کہتے ہیں آپ، حمد آپ کہتے ہیں اللہ کی تعریف. آپ شکر کرتے ہیں کسی چیز کا، تو شکر کرنے سے پہلے شکر کی کوئی ایسی شے استعمال میں لاتے ہیں تو اس کے بعد شکر کرتے ہیں. باقی توکل یا باقی چیزیں تو مطلب چھوڑ دیں. توکل کے لیے، شکر کے لیے آپ نے پانی پیا تو کہا الحمدللہ، آپ نے روٹی کھائی تو کہا الحمدللہ، نئے کپڑے پہنے تو کہا الحمدللہ، آپ کو کوئی نئی نعمت ملی تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو آپ نے نعمت کے بعد شکر کیا، جاننے کے بعد کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے، روٹی اللہ کی نعمت ہے، کپڑا اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، دولت دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے. تو نبی کو پہچاننے کے لیے، نبی پر صلاۃ سلام اور نبی کے حمد کہنے کے لیے بھی نبی کو جاننا ضروری ہے. جس طرح اللہ کی نعمتوں کے بعد اللہ کا شکر ہے، اسی طرح نبی کو جاننے کے بعد اس کی حمد اور اس کی نعت ضروری ہے. تیسری بات، یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی آپ نے نعمت پائی اور شکر کیا. جیسے آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے یعنی دونوں جہانوں کا رب ہے. تمام تعریفیں دونوں جہانوں کے لیے، رب کے لیے. تو ان دونوں جہانوں کو سنا ہے آپ نے، اس میں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، سارے جہان نہیں دیکھے تو تعریف کر رہے ہیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تسلیم کی جب آپ نعت کہیں گے تو نبی کو کچھ تو جاننا ضروری ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ نبی کو نہ جانیں گے نہیں، نبی کا جاننا کیا ہے؟ جو وہ لے کے آیا ہے اس کو عمل میں لے آنا. قربان جاوا واہ. جو نبی لے کے آئے ہیں ان کو عمل میں لے آنا. تو جب آپ اس چیز کو جو نبی لے کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عمل میں لے آئیں گے تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ نے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا کہ وہ کیا لے کے آئے. ابھی یہ جانا ہے کہ وہ کیا لے کے آئے، ابھی یہ نہیں جانا کہ وہ کون ہے. ان کی حیثیت، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی قدر منزلت اور ان کا درجہ، ان کا مقام، ان کی بلندی، ان کی سر بلندی کیا ہے اس سے آپ واقف نہیں. آپ نے یہ سنا ہے کہ نبی آئے ہیں اور وہ یہ لے کے آئے ہیں، اس کو منوان آپ نے عمل میں لے آئے ہیں. یہ آپ نے نبی کو ایک حصہ جانا ہے. آپ نے جان لیا، آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका या नबी अल्लाह। अब नबी के नीचे जो शख्सियतें हैं सहाबा हैं, और कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है कि हर कौम के अंदर, हर मजहब के अंदर, हर कबीले के अंदर एक इमाम है। क्या 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, फरमाया हर कौम, हर मजहब के अंदर एक इमाम होता है। और ये इरशाद फरमाया कि हर कौम और कबीले के हर फर्द को उसके इमाम के साथ क़यामत के रोज पुकारा जाएगा। क्या हर कौम को, हर फर्द को, हर आदमी को, हर इंसान को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। ये बातें हैं तो जरा गहरी, लेकिन क्योंकि हक है कहना मुझ पर फर्ज है, जो मेरे तक आई है मैं आप तक पहुंचा दूं। शर्त यह है, जिस तरह नबी को जान ले हैं कि वो क्या लेके आए, नबी क्या लेके आए हैं, अल्लाह क्या लेके आया, दे रहा है हमें। अल्लाह रिज़्क दे रहा है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने मुर्दा जमीन से अनाज उगाया है हमारे लिए, और उस अनाज को हमारे लिए एनर्जी बना दिया है, हयात के अंदर ममिद्दो मुआवन कर दिया है। उस एनर्जी को जो जमीन से निकालता है और आसमान से मी की सूरत बरसाता है, उस बारिश को जमीन के अंदर डालने के बाद उसमें से चीजों को और खजानों को निकालता है बाहर, और वो खजाने गंदम की सूरत में, मकई की सूरत में, बाजरे के सूरत में, वो आम की सूरत में, वो केले की सूरत में, वो तरह तरह के अनाजों की सूरत में हमारे लिए बायसे रहमत, बायसे ताकत, बायसे एनर्जी, बायसे बरकत बनता है। हम जान रहे हैं कि अल्लाह वो इन चीजों का खालिक है, और वो इन चीजों को भेजने के बाद उसका मुआखजा हजारों साल पर उठा रखता है, उसी दिन मुआवजा नहीं लेता। अगर आप कुफरान नेमत कर देते हैं, आप गुनाह कर लेते हैं, आप चोरी कर लेते हैं, आप झूठ बोल लेते हैं, आप बुराई कर लेते हैं, बुरे अफाल कर लेते हैं, तो उसने कहा है एक दिन ऐसा आएगा जब मीजान को कायम कर देंगे, और तुम्हारे आज़ा और तुम्हारी निगाह, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, तुम्हारे कान, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा ख्याल, वो जो सारे का सारा तुम्हारे सामने, तुम्हारे पाठ जो तुमने किए हैं वो सामने रखने हैं। और फिर जब तुम इनकार करने लगोगे तो वो तुम्हारे आजाद तुम पर गवाही देंगे। ये कायनात के रब ने कहा, ये जानना है। आप जान रहे हैं, जानना किसी के जरिए है, और वो कौन है? वो नबी है। आप अल्लाह को जान रहे हैं नबी के जरिए से। और जब आप झूठ को, जिना को, चोरी को, हराम रिज़्क को, बुराई को, बेहयाई को तर्क करेंगे तो आप तकवे की तरफ जाएंगे। और जब आप तकवे की तरफ जाएंगे आपका दिल मुनज़्ज़ा होता चला जाएगा, पाक होता चला जाएगा। और जब आप पाक होते चले जाएंगे अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। फिर बजाते खुद मुशाहिदा करेंगे, जब आपका दिल साहिब तकवा हो जाएगा, जब आपकी निगाह हयादार हो जाएगी, जब आपके हाथ गैर चीजों की तरफ नहीं उठेंगे, जब आपके पांव गैर की तरफ चल के नहीं जाएंगे, आपका ख्याल दिमाग से नीचे पाकीदा उतरेगा, आपका दिल तहारत वाला हो जाएगा। और जब आपका दिल आईना गीती हो जाएगा तो फिर जब चाहा झुकाई गर्दन यार को देख लिया, फिर साहिब तकवा हो जाएंगे आप। ये वो चीजें हैं जिनको आप रब्बे कायनात के नबी के जरिए पहचान रहे हैं।
یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہچانے کہ اللہ ہے. ہم نے ان کو جان لیا کہ اللہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. نبی کو ہم نے کیسے جانا؟ نبی کو ان کے اوصاف کی وجہ سے جانا. کیا؟ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کو کس وجہ سے پہچانا ہم نے؟ ان کے اوصاف کی وجہ سے. نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی عصمت کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے. کیا؟ نبی عصمت کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے. نبی رزق حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا. نبی غیر محرموں کو اپنے پاس نہیں رکھتا، ایسی عورتوں کو پاس نہیں رکھتا جو کردار کے اعتبار سے درست نہ ہو. نبی کا رزق حلال ہوتا ہے، نبی کی زبان پاک ہوتی ہے، نبی کی نگاہ پاک ہوتی ہے، نبی کا کلام پاک ہوتا ہے، نبی کا چلنا پاک ہوتا ہے، نبی کا سونا بھی پاک ہوتا ہے، نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا بھی پاک ہوتا ہے، اور وہ صاحب عصمت ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آثار نبوت کو نبی علیہ السلام نے سوال کیا کفار مکہ سے، قریش سے. اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ میرے پیچھے بہت بڑا مطلب طوفان ہے، قافلہ ہے، تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، اس لیے مانیں گے کہ آپ نے اور آپ کے دادا نے اور باپ نے جھوٹ نہیں بولا. مان لیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بھائی خاموش رہیے، 5-6 منٹ کی بات ہے، میں بات میں ختم کروں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جو کام کر رہے ہو بتوں والا، یہ ٹھیک نہیں. ابو لہب بول پڑا. ان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بہت بدتمیزی کی، تو اس ضمن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے برا بھلا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، آپ کے حیا پر، اور آپ سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لوگ نہ باپ کی، نہ دادے کی، نہ پردادے کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام و تسلیم اور جناب عدنان تک کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ ان کے اندر یہ فاڑ تھا. یہ پہچان تھی رسول کی. اب امام کی جو پہچان ہے وہ رسول ہے. کیا ہے؟ وہ رسول ہے. رسول نشاندہی کرتا ہے کہ یہ امام ہے. اور امام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. کیا؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. دروازہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں لفظ جو ہے یہ مادی اعتبار سے نہیں بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ. یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ دروازہ یوز کیا ہے کہ رسول کی اگر تم شناخت چاہتے ہو تو علی کی شناخت اختیار کرو. اگر تم رسول کی شناخت چاہتے ہو، رسول کا قرب چاہتے ہو تو علی کا قرب حاصل کرو. ایک مکان کے اندر جانے کے لیے دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، اور دروازے کی معرفت، کمرے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ کمرے کے دروازے سے نہیں گزریں گے، کمرے کے اندر کی معرفت حاصل آپ کو نہیں ہوگی، اور جب تک آپ علی سے نہیں گزریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. مانا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ایک آدمی نے کہا یا علی، جب ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا، عمر فاروق کا زمانہ تھا، بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے وہ نظام ہوئے، تو آپ کے زمانے میں کچھ نہیں. انہوں نے فرمایا
ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو، واہ کیا ہونا، کیا میسر آنا ہے؟ ہمارے مشیر تم ہو، ہمارے مشیر تم ہو، ہم ان کے مشیر تھے، اس لیے ان کو فتوحات اور ان کے اوپر برکات اور فیوض جو آ رہے تھے وہ نسل رسول اور قبیلہ رسول کی برکت کی وجہ سے آ رہے تھے، ان کے مشوروں کی وجہ سے آ رہے تھے۔ اصحابہ گرامی قدر، یہ جو ہم محافلیں کرتے ہیں، علی کو جاننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ دیکھیے، غور کیجیے، علی نفس کے ساتھ شجاع تھے۔ کیا؟ علی نفس کے ساتھ کیا تھے؟ شجاع تھے، یعنی اپنی حیات میں نفس ان کا تابع ہو چکا تھا۔ غور کیجیے، نفس ان کا تابع ہو چکا تھا، نفس ان کا تابع تھا، وہ اللہ کے جہان کے غازی تھے۔ اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ جو ہیں وہ سعادت ازلی لے کے آئے تھے، بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی۔ آپ دیکھیے، ذرا غور کیجیے، حضور کا جو زمانہ تھا، حضور کے زمانے میں ایمان راستے میں تھا۔ اس کی ایک ادنا مثال، ایک صحابی آیا رابی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیے۔ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس نے سورہ فاتحہ پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں پہنچا تو بھاگ گیا۔ صحابہ پیچھے دوڑنے لگے، صحیح نص کے ساتھ حدیث ہے، وہ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اسے دین کی سمجھ آ گئی۔ کبھی تو پورا قرآن پڑھانا ہے، ہاں جی، کتنی ساری حدیثیں یاد کرانی، کلمہ یاد کرانا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، اتنے کلمے یاد کرانے ہیں، پھر نوافل پڑھانے ہیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ دلانی ہے، پھر صدقات دلانے ہیں، پھر عیدین کی نماز پڑھانی ہے، پھر تراویح پڑھانی ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جب پہنچا تو آپ نے وہ دوڑ گیا، وہ دوڑنے پیچھے صحابہ دوڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ دوڑو، اس کو دین کی سمجھ آ گئی۔ کیا؟ اسے دین کی سمجھ آ گئی ہے، یعنی دین کی سمجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کا دل جمعیت میں آ گیا، یا اس کا دل جمعیت میں آ گیا ہے۔ اور جمعیت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کی برکت سے یہ جو دل ہے چھوٹا سا ٹکڑا، اس میں اللہ نے اس میں قرار پکڑ لیا ہے۔ اس میں اللہ نے اس میں قرار پکڑ لیا۔ جب یہ دور تھا رسول اللہ کا تو کیا تھا؟ ایمان راستے میں مل جاتا ہے۔ تو پانی ہے لینے گئے، اہل بیت کا دور آیا تو ایمان محبت پر موقوف ہو گیا۔ اہل بیت کے دور میں جناب علی، جناب حسین، جناب حسن، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ اور نفوس قدسیہ جتنے بھی تھے، ان کا دور آیا تو ایمان جو تھا محبت پر موقوف ہو گیا۔ ایثار، محبت، قربانی۔ اور جب یہ اصحابہ کا دور آیا، تھا قریبی دور، لیکن
صحابہ کے دور میں ایمان جو ہے وہ نوافل ذکر و شغل میں آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایمان راستے میں، اہل بیت کا دور محبت و ایثار میں، اصحابہ کا دور ایمان نوافل میں، روزوں میں، صدقات میں، خیرات میں تلاش کرنا پڑتا تھا. اور جب تبع تابعین کا دور آیا، یہ 5 دور ہیں، تبع تابعین کا دور آیا، ایمان جلتے بجھتے بلب کی طرح ہو گیا. ڈھونڈنا پڑا، تلاش کرتے تھے لوگ دور دور جا کے. اہل بیت نفوس قدسیہ کا جو دور ہے، جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی، امام کیا ہوتا ہے بھائی؟ چپ کرو. جیسے سورج ہے، اس کے 12 برج ہیں، ہر برج کے ساتھ ایک امام کی سٹرینتھ ہے، 1 مہینہ پورا. یعنی 12 امام ہیں، 12 ماہ ہیں. ان 12 ماہ کے اندر ہر امام کا نور جو ہے، اس کی نور ہدایت کی روشنی جو ہے جہان پر پڑتی ہے. بات سنو، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیا ہوتا ہے؟ ہر امام کی روشنی نور ہدایت پڑتی ہے، اور لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان پر قائم رہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا؟ ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہدایت پر قائم رہتے ہیں، ہدایت کے ساتھ رہتے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت وہ نور ہے جو نفوس قدسیہ کی صورت میں اللہ نے پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ کس طرف جاتا ہے؟ انظار. انظار سمجھتے ہیں آپ؟ انظار وہ راستہ ہے جو روز محشر شہنشاہ حقیقی کے سامنے کھڑا کرے گا، اسے انظار کہتے ہیں. اس انظار کے ساتھ وہ انظار، ہدایت کا وہ راستہ ان نفوس قدسیہ کے ذریعے جو لوگ حاصل کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ امن میں ہیں، وہ خود بھی امن میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی امن میں رکھتے ہیں. اور امام ہے کیا چیز؟ امام جیسے کتب ہوتا ہے نا، کتب کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کی مثال لے لیں. ایک جگہ آیا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ زمین کی میخیں ہیں. کیا ہے؟ میخیں ہیں، زمین کی میخیں. اگر ایسے بھی سمجھنا ہے یعنی زمین کو تھاما ہوا ہے، روکا ہوا ہے. ایسے بھی نہ سمجھا ہے تو یوں سمجھ لیجئے، چکی دیکھی کبھی آپ نے ایسے ہاتھ سے چلتی ہے، اس چکی کے ہتھی کے نیچے کیل ہوتا ہے. اگر وہ نکال دیا جائے چکی بے فیض ہو جائے گی، بے کام ہو جائے گی، اس کے معنی فوت ہو جائیں گے، اس کا عمل ختم ہو جائے گا. یعنی چکی کے 2 پارٹ جو ہیں، یہ 2 جہان ہیں، ان کا کام انتظام رک جائے گا. یعنی وہ جو کتب ہے، وہ جو ضامن ایمان ہے، امام ہے، اس کے ہٹا دینے سے کائنات کا نظام رک جاتا ہے. یہ سمجھنے سے تعلق ہے. یہ کوئی پیدل خبر تو ہے نہیں، نہ کوئی فکری، نہ مذہبی، نہ اس میں مطلب کوئی فرقہ وارائیت ہے. یہ سیدھی سیدھی علمی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کہ امام کی شان کیا ہے، وہ کون ہے. یہ 2 پارٹ. کبیر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ رو، جو بھی آیا ان 2 پاٹن میں ثابت رہا نہ ہو.
آپ اونچی آواز سے جو مرضی کہہ سکتے ہیں، آ جائیں نیڑے آ جائیں. چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ رو، جو بھی آیا ان دو پاٹن میں ثابت رہا نہ کو. جب تک یہ کسی ہتھی کے بغیر، کسی کیل کے بغیر پاٹ رہتے ہیں، یہ بے معنی و لا یعنی ہوتے ہیں، اور جب ان کا ضامن کوئی ہو جاتا ہے تو یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے نصیحتی کے ساتھ؟ قُلِدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، بِإِمَامِهِمْ. ہر اس نفس کو، ہر اس انسان کو، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم نے کیا کہا پہلے؟ نبی کا معلم کون ہوتا ہے؟ بولیے اللہ. اور امام کا معلم کون ہوتا ہے؟ نبی. ولی کا معلم کون ہوتا ہے؟ علی. ہاں غور کیجیے، ولی کا معلم کون ہوتا ہے؟ الفقر فخری والفقر منی. یہ رسول کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ الفقر فخری والفقر منی. فقیری مجھ سے ہے اور مجھ کو فقیری پر فخر، فقر پر مجھ کو فخر ہے. تو فقر کون ہے؟ علی. فقر کون ہے؟ امام الفقر کون ہے؟ جی. اور اولیاء اکرام کے معلم کون ہے؟ علی. اب تقسیم ہوئی، کہیں شریعت، کہیں طریقت، اور کہیں علوم شرعیہ تقسیم کیے گئے. جناب علی کو چاروں چیزوں کا منبع بنایا گیا. اللہ بے شک بے شک بے شک. ایسے سے نہیں کہا. یہ جو آیا مبارکہ ہے، امام وہی ہوتا ہے، کسی اصحابی کو امام نہیں کہا. یہ نہیں کہ میں کوئی کفریہ کلمات کہہ رہا ہوں. جناب علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات کو فقر کا امام کہا. کیا قرآن نے کیا؟ قُلِ ادْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ہر اس ناس کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. وہ امام امن پر ہے، امام شر پر ہے، یا امام خیر پر ہے، یا امام بدی پر ہے. اس پر نصیحتی ہے. لکم دینکم ولی دین. تمہیں تمہارا دین، مجھے میرا دین کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شرط ہر قوم کے اندر امام ہوتا ہے، اور تمام کائنات کے اماموں کے سرتاج جو ہیں وہ علی. دیکھیے ایک اور بات غور سے سنیں. دو لوگوں نے کہا، نام بھی کہ جناب علی کو کہا کہ ہم نے آپ کو خدا مان لیا. آپ نے کہا اچھا. آپ نے ان کو قتل کرایا، پھر جلا دیا. یہ آپ مت سمجھنا کہ علی خدا ہے، نہیں. علی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی ذات والا صفات سے انہوں نے بس ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار جو علوم ان کے اندر تھے وہ کھلوائے. ہر دیکھیے ایک بات، یہ ازلی بات ہے. اگر کوئی بندہ خیر سے آیا ہے یا شر سے آیا ہے،
تو وہ شر تو اس کی نسبت کے ساتھ کر دیں اور خیر نیک بندے کی نسبت کے ساتھ کر دیں، نہیں، یہ بات سمجھے ذرا۔ ہر بشر اپنی سعادت خود ساتھ لے کے آیا، بند ہوتی ہے مٹھی کھولی جاتی۔ علی سعادت اپنی ازل سے لے کے آئے ہیں، حسین سعادت ازل سے لے کے آئے ہیں، حسن سعادت ازل سے لے کے آئے ہیں، جناب سلام اللہ علیہ سعادت ازلی لے کے آئی ہیں، اور ان سے جو نفوس ہیں وہ بھی سعادت ازلی لے کے آئے ہیں 12 امام تک۔ جب نسبتیں بدلی، آگے یہ بھی سن لیں، مائیں بدل گئیں، رزق بدل گئے، گفتگو بدل گئی، لہجے بدل گئے، قومیں بدل گئیں، زمانے بدل گئے، علاقے بدل گئے، جب شیر بدل گئے پھر اثرات بھی بدل گئے۔ امام حسن عسکری تک تو سارا کچھ ٹھیک جی۔ آگے چل کے نبوت کے 600 سال کے بعد بہت کچھ بدل گیا، تو 12 والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، یہ جو بروج ہیں ان کے یہ کسی کے زیر اثر چل رہے ہیں، چاند اور سورج کسی کے زیر گردش ہے، زیر سایہ ہے۔ گرامی قدر، آپ علم سنیں، دوڑے نہ سنیں، علی کے بارے میں یا حسین کے بارے میں یا حسن کے بارے میں، جناب سیدہ کے بارے میں، وہ کیا تھے، آپ نے ان کو کیسے پہچانا؟ اگر پہچانا ہے تو علی کہیں، اگر نہیں پہچانا تو پہچان کے کہیں، اگر نہیں پہچانا تو پہچان کے کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ میں تم مجھے دیکھ رہے ہو تو یہ تو خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تک تم علی کو نہیں جانتے یہ سمجھ لو کہ علی مجھے جان رہا ہے۔ جناب حسن کے دسترخوان پر ایک بندہ پہنچا، وہ چیزیں اکٹھی کرنے لگ گیا۔ جب چیزیں اکٹھی کی تو انہوں نے کہا مسکرا کے نہ اکٹھی کرو، جن کے لیے اکٹھی کرو نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے پتا ہے تم میرے باپ کے دسترخوان سے اٹھ کے آئے ہو جہاں سوکھے ہوئے ٹکڑے تمہیں ملے ہیں۔ جب خیبر درے خیبر کو اٹھا کے پھینکا نا جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ نے، صحابہ نے عرض کی مولا یہ کہاں مدینے کی گلیوں کے سوکھے ٹکڑے جو آپ سے چبائے نہیں جاتے تھے، تو کہاں یہ درے خیبر جو ہے یہ ایک روایت میں ہے کہ 700 من کا تھا، اس کو اٹھا کے آپ نے پھینک دیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مسکرائے، فرمایا اس وقت ہم نہیں تھے۔ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں رب ہوں، تو ہم نے فرمایا کبھی کبھی ہر ویلے میں، کیا کبھی کبھی ہر ویلے میں، تو جڑا ہر ویلے نہ ہوئے رب ہوندا ہی نہیں۔ دیکھو نا کیسا نقطہ ہے، جو ہر ویلے نہ ہو وہ رب ہوتا ہی نہیں، کیونکہ رب کی یہ شان ہے کہ وہ اعتدال پر ہے، بندے کی یہ کمی ہے کہ وہ اعتدال پر نہیں رہتا۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جس حالت پر تھا ہے اور اسی حالت پر رہے گا تا قیامت، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ دروازہ پاٹ کے گزر کے آپ اندر کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو اندر کا مشاہدہ کرنے کے لیے دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ یہاں صرف گزرتے ہیں آپ، یہ دروازہ صرف گزرتے ہیں، علی کو پڑھنا پڑے گا، پھر نبی کی سمجھ آئے گی۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آئے گی تو اللہ کی سمجھ آئے گی. ایسے نہیں آئے گی. یہاں تقوی کی ضرورت پڑے گی, یہاں رزق حلال کی ضرورت پڑے گی, یہاں پیٹ کو, وہ فقیر کہتے ہیں جس کا بطن ٹھیک نہیں اس کا باطن بھی ٹھیک نہیں, بے شک بے شک جس کا بطن ٹھیک نہیں. رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ فرماتے ہیں کہ دین کی اساس لقمہ حلال پر ہے. کیا؟ دین کی اساس لقمہ حلال پر ہے. جس کا بطن ٹھیک نہیں اس کا باطن ٹھیک نہیں, اور جس کا باطن ٹھیک نہیں اس کا دین ٹھیک نہیں, جس کا دین ٹھیک نہیں اس کا ایمان ٹھیک نہیں, اور جس کا ایمان ٹھیک نہیں اس کی آخرت ٹھیک نہیں. بے شک بے شک. اس لیے علی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مراحل سے گزریں. علی شعر و شاعری نہیں ہے. جب رسول کو کہا آپ شعر و شاعری نہیں ہیں, آپ شاعر نہیں ہیں. علی شعر و شاعری نہیں ہے. علی ایک علم ہے, علی ایک فکر ہے, علی ایک فلسفہ ہے, علی ایک نور ہے, علی ایک ہدایت ہے, علی ایک وساحت ہے, علی ایک بلاغت ہے, علی ایک وجاہت ہے, علی ایک صداقت ہے, علی ایک ہدایت ہے. سارے جہان کے اندر جس جگہ علی کی ڈیوٹی ہے آپ اس کی خبر ہی نہیں رکھتے. علی کو مانتے ہیں. علی کیا کار فرما کر رہے ہیں اور کیا کام اس کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے اور رسول نے لگایا ہے, اس کی خبر ہی آپ کو نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ جب اب تو الٹرا ساؤنڈ آ گیا, الٹرا ساؤنڈ دیکھے بغیر ایک ولی کو یہ پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کس کا نطفہ ہے اور وہ کیا ہوگا. یہ اہل بیت کے نفوس یہاں تک جانتے ہیں. اور جناب رضا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک, کیا قیامت تک جو بادشاہ آئیں گے ان کا وقت, ان کے تعینات, ان کے نام, ان کی بلدیت, ان کی قومیت, ان کا کام اور ان کا وقت مقررہ تک میں بتا سکتا ہوں. جناب علی رضا فرماتے, جناب علی کی کیا شان ہے. مدینے کے عین وقت میں کھڑے ہو کے جناب مولا نے فرمایا تم یہ مت سمجھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے ہیں. میں علی تحت سرا سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک صحیح نص کے ساتھ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. تحت سرا سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک جو کچھ ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. جناب علی نے فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو میں بتاؤں گا. ان کے بچوں سے سوال کیے گئے ابھی کس مکتب سے پڑھے ہوئے تھے. میں نے ایک بات وضاحت سے کر دی ہے کہ علی کا معلم, نبی کا معلم خدا ہوتا ہے اور امام کا معلم نبی ہوتا ہے. نبی سے تعلیم پاتا ہے امام جو ہوتا ہے, اور وہ تعلیم ایسے نہیں ہوتی. ذرا یہ سورہ حدید دیکھیں آپ اٹھا کے گھروں میں جا کے, قرآن کے 26-27 سے پارے کا تلاوت کریں. وہ کہتے ہیں, ذرا غور کیجیے, وہ جہنمی کہیں گے, کیا کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو, تمہارا نور ہم میں آ جائے, ہم بھی تم جیسے ہو جائیں اور کچھ گناہ تو کم ہو جائیں. غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم ذرا ہماری طرف دیکھو ذرا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا. کیسے دیکھا تھا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق,
کن نکیوں سے کوئی تہجدیں تھیں، کوئی صدقات تھے، کوئی نمازیں تھیں، کوئی بیوہ عورتوں کی بچیوں کی شادیاں کرائی ہوئی تھی اس نے؟ جناب عمر فاروق نے، غور کرو کلندر صاحب، کیا کیسے دیکھا؟ جناب رسول چھونکڑی مار کے بیٹھے ہوئے، ایسے کر، ایسے تلواریں اٹھانے لگے، انہوں نے کہا رک جاؤ، رک گئے، ایسے دیکھا، تھوڑی سی مسکان، ذرا سی آنکھ، پلک اٹھائی، جناب عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، قلب کا اجرا ہو گیا، ایسے ایسے کر رہا تھا۔ سامنے کس کے تھے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ، جن کے لیے چرند پرند۔ آپ غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جو معلم علی ہیں، غور کیجئے، سنیے، معلم علی جب دنیا میں تشریف لائے تو ابو نعیم کہتے ہیں، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریش کی بکریوں نے، قریش کے چوپایوں نے، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی چوپائے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو اور پوری کائنات کے اندر بشارت دی کہ آج جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ اقدس میں دو جہان کا سردار آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھپایوں میں کلام کی، کلام کی، یہ کلام کی کہ زبان کے ساتھ یہ کہا، یہ گواہی کی کہ آج کائنات کا سردار آ گیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھپایوں نے کہا ایک دوسرے سے، بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ یہ شان رسول ہے، ان کے ذریعے سے ان کی سعادت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے بڑا شائن ہے، بڑا خوبصورت ہے، جی یہ لفظ کہہ کے اس کی اندر کے نور کو باہر لے آتا ہے، اسی طرح جناب علی کو فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ علی کی شان کو بلند کیا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نبی پاک سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پانا صفات میں گرامی قدر۔ اب وہ چھپائے سارے کے سارے جتنے تھے۔ جناب عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں گزرتا تھا تو مکے کی کچھ عورتیں میری طرف دیکھتی تھی، مجھے لبھانے کی کوشش کرتی تھی۔ جب لبھانے کی ایک بی بی ایسی تھی جو ورقہ بن نوفل کی رشتہ دار تھی، اس بی بی نے کہا کہ اے 100 اونٹوں کی قربانی دینے والے، وہ 100 اونٹ میں دے دوں گی اگر تم میرے ساتھ عقد کر لو یا میرے ساتھ مل لو۔ سبحان اللہ۔ آپ پر حیا غالب آ گیا، گزر گئے۔ پھر دوسری بی بی نے پھر دن آپ کا نکاح ہوا جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ۔ ہوا کیسے؟ آپ کے والد گرامی اور جناب عبداللہ شکار کو جاتے تھے، تو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد بھی ایک دن گئے ہوئے تھے شکار، دیکھا شام سے اور مختلف ریاستوں سے لوگ آ کے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ آپ کو محفوظ رکھتا تھا۔ پھر آئے تو دیکھا انہوں نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی نے کہ کچھ سوار ایسے آئے ہیں گھوڑوں پر سوار،
جو مخلوقی زمین جیسے نہیں ہے، وہ ان کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، جناب عبداللہ سے پیچھے ہٹا دیا۔ گھر آ کے انہیں اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آمنہ کا نکاح کر دیا جائے۔ جناب عبد المطلب کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ آپ نے اس گھر کو جانتے تھے، بی بی کو جانتے تھے، اس کی صداقت کو اور بی بی صاحبہ کی معصومیت کو، عصمت کو اور ان کے حیا کو جناب عبد المطلب جانتے تھے۔ فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ نکاح ہوا نا، تو جب پھر نکاح کے بعد کوئی عورت دوبارہ ملی تو اس نے پوچھا جناب عبداللہ سے کہ میرے بعد جب میں نے تیرے ساتھ گفتگو کی تھی تم کسی سے ملے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اپنی منکوحہ بیوی سے ملا ہوں۔ تو وہ بیوی کہنے لگی اب مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو نور تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے تو اس کی خواہش تھی، اب تمہاری کوئی خواہش نہیں ہے۔ وہ کوئی کسی اور کے نصیب میں ہو گیا، کسی اور کے نصیب میں ہو گیا۔ گرامی قدر جناب علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات کی شان، اس کے بارے میں میرے اندر بہت سارا کچھ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیے موجودہ نظام کے تحت معاد ہے، لیکن وقت قلیل ہے، میں بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو لہذا میں ان لفظوں کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ خدا وند عالم تو آپ کے ذوق کو، شوق کو اور آپ کے معاملات کو، یہ دو باتیں تو یاد رکھیں گے نا آپ، نبی کا معلم اللہ ہوتا ہے اور اصحابی اور امام کا معلم رسول ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کو بھی سمجھ لیں۔ مادی طور پر فعل بندے کا ہے اور ذاتی طور پر فعل جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ گو تعلیم رسول کی ذریعے سے ہو رہی ہے، لیکن اللہ ہی دے رہا ہے۔ جی یہ تعلیم جو ہے بذریعہ رسول تو ہوتی ہے، لیکن براہ راست ہو رہی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ الہام جو ہے اور القاء یہ فوت نہیں ہوا، یہ ختم نہیں ہوا، اختتام نبوت ختم ہو گئی ہے اور اختتام امامت، زمانہ امامت کا ختم ہوا ہے۔ امامت کا نظام بھی ویسے ہی چل رہا ہے اور نبوت کا نظام بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام امور جو رکے ہوئے ان کو جاری کر دے، اہل بیت کے صدقے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اصحابہ کے صدقے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں سچا مسلمان بن کے اہل بیت کی اور صحابہ کی، نبی پاک سرور کائنات فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں جی